دوزخی نہیں میں جنتیاں کیونکہ میں مدنی دائم تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قال انا فی الجنت فہو فی النار، جو کہے کہ میں جنتیاں وہ دوزخی ہے۔ دوزخی نہیں میں جنتیاں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال انا فی الجنہ فہو فی النار، جو کہے کہ میں جنتی ہوں وہ دوزخی ہے۔ دوزخی نہیں میں جنتی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قال انا فی الجنت فہو فی النار، جو کہے کہ میں جنتیاں وہ دوزخی ہے۔ دوزخی نہیں میں جنتی ہاں، دوزخی نہیں میں جنتی ہاں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال انا فی الجنہ فہو فی النار، جو کہے کہ میں جنتی ہوں وہ دوزخی ہے۔ دوزخی نہیں میں جنتیاں، جو کہے کہ میں جنتیاں وہ دوزخی ہے، فرمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یزیدیاں میں نہیں رہنا، اہل حق دا سنگتیاں، دوزخی نہیں میں جنتیاں، جو کہے کہ میں جنتیاں وہ دوزخی ہے، فرمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوزخی نہیں میں جنتی ہاں، دوزخی نہیں میں جنتی ہاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم من قال انا فی الجنہ فہو فی النار، جو کہے کہ میں جنتی ہوں وہ دوزخی ہے۔ دوزخی نہیں میں جنتی جو کہے کہ میں جنتیاں وہ دوزخی ہے، فرمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوزخی نہیں میں جنتیاں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نقول انا مؤمنون ولا نقول انا من اہل الجنہ، ہم اپنے آپ کو مومن تو کہہ سکتے ہیں اور جنتی نہیں کہہ سکتے۔ جی سنا آپ نے، ایک کہہ رہا ہے کہ میں جنتیاں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کہنے والا دوزخی ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کہنے والا دوزخی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سچا کون؟ کمنٹ میں جواب ضرور دیجئے گا۔ مروی ہے کہ اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، تو ان کی والدہ نے کہا تمہیں مبارک ہو کہ تم جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہو، تم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی اور راہ خدا میں شہید کیے گئے۔ اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما یدریک لعلہ کان یتکلم بما لا ینفعہ ویمنع ما لا یضرہ، یعنی تمہیں کیا خبر، ہو سکتا ہے کہ یہ بے فائدہ گفتگو کیا کرتا ہو اور ایسی چیز کو روک کر رکھتا ہو جس کے خرچ کرنے میں اس کا نقصان نہ ہو۔ ہمارا مقصد کسی پر تنقید نہیں بلکہ بھولے بھالے سادہ لوح مسلمانوں کو آگاہ کرنا ہے۔